لیکن بچوں کو قرآن مجید یاد کرانے کا جو ہمارے ہاں طریقہ اختیار کیا گیا، میں نے اس پر تنقید کی تھی۔ یہ بڑی عمر میں لوگوں کو یاد کرنا چاہیے، اب بھی یاد کرنا چاہیے۔ والدین کے اندر یہ احساس ہے کہ انہوں نے بچے کو حفظ کرانا ہے، مار کر کرانا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کرانا ہے، یہ کوئی بڑی سعادت کی چیز ہے، اگر حفظ کر لے گا تو ہماری بخشش کا سامان کرے گا، یہ محض توہمات ہے۔ ایک رائے میرے بھائی نے جو شکایت کی ہے نا کہ غیر ذمہ دار جو واعظین اور ہیں نا اس طرح کے پرچار کرنے والے، ان کی باتوں سے رہی صحیح کثر بھی پوری ہو رہی ہے۔ اب جب لوگ یہ سن لیتے ہیں کہ 10 آدمی ایک قبیلے کے جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں، ان کے گھر میں اگر کوئی ایک حافظ ہے تو اس کی سفارش سے وہ نجات پا جائیں گے، تو یہ رجحان دیکھنے میں آتا ہے۔ کئی لوگ خود تو دین کی طرف آتے نہیں، ایک آدھ بچے کو حافظ بنوا لیتے ہیں اور بس وہ کہتے ہیں اب گارنٹی حاصل ہوگی اور سہارا اس روایت کا لیتے ہیں۔ حالانکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کو لکھا اور اس سے ہی امام تبریزی نے اپنی مشکات میں نقل کیا تو ساتھ ہی نشاندہی کر دی کہ اس کا فلاں بیان کرنے والا جو ہے وہ قابل اعتماد نہیں، وہ اس لائق نہیں کہ اس کی بات کو مانا جائے۔ اس لیے یہ بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے نہیں کہی، نہ آپ سے ثابت ہے۔ بیان کرنے والوں کو چاہیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ فرمان اپنے سامنے ہمیشہ رکھیں کہ جس نے میرا نام لے کر کوئی ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی، بے شک وہ نیک نیتی سے کہہ رہا ہوں مگر خطرہ ہے فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ جو ہے نا ابھی سے ڈھونڈ لے۔ اس لیے بڑے بڑے نیک صحابہ جنہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنا تھا وہ بھی بڑے محتاط ہو گئے تھے، مہینے گزر جاتے نہیں کہتے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا۔ یہ عام بات تو نہیں کہ ارے گرے کی معاذ اللہ بات ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، قرآن کے برابر اس کا درجہ، اس لیے اس میں لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے۔ پوری احتیاط کے ساتھ، چھان بین کے ساتھ جب ثابت ہو کہ یہ روایت بالکل صحیح اور ثابت ہے، وہ آپ کا نام لے کر بیان کرنی چاہیے۔ تو یہ حافظ والی روایت بالکل غلط ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی۔ یہ جو والدین کو تاج پہنایا جائے گا، ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جن کے بچے حافظ قرآن ہوں گے اور اس کی روشنی سورج اور چاند سے زیادہ ہوگی، یہ کچھ اس طرح کی روایت بھی بیان کی جاتی ہے۔ یہ بھی اسی قسم کی جیسے پہلی تھی نا، اسی طرح کی یہ تاج والی، یعنی اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے؟ بس اصل تو ہوتی ہے، لکھی ہوتی ہے کتابوں میں، اصل سے میری مراد یہ کہ روایت ثابت نہیں، صحت کے اعتبار سے نہ صحیح نہیں۔ آپ نے مختصراً ایک ٹی وی پروگرام میں ذکر کی تھی حفظ کی روایت کے حوالے سے، اس پہ بعض اہل علم علماء نے مضامین بھی لکھے اور اس کی تائید اور بعض نے اس پہ تنقید بھی کی۔ میں چاہتا ہوں کہ آج ذرا حفظ کی اس روایت کے موضوع کا ایک ہولسٹیکلی جائزہ لیں ہم، اور جو اعتراضات یا نقطہ نظر آپ کے افکار پہ پیش سامنے کیے جاتے ہیں ان کو بھی میں زیر بحث لاؤں۔ سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ یہ جو حفظ کی روایت ہے اور بہت قدیم روایت ہے، بلکہ قرآن مجید جو ہم تک پہنچا ہے اجماع اور تواتر سے، اس میں لوگوں نے یاد کر کے اور پھر اس کو پڑھ کے ایک دوسرے تک پہنچایا بھی ہے، لکھنے والوں نے لکھا بھی ہے۔ اس روایت کو موجودہ دور میں آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کو اس وقت اس دور میں اپنے بچوں کو حفظ کرانے کے لیے مدارس میں بھیجنا چاہیے؟ آخری بات کو ذرا ایک طرف رکھ لیجئے، بجائے خود تو یہ روایت مسلمانوں کا ایک غیر معمولی امتیاز ہے۔ یہ ہم ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی کتاب کو اس طرح زبانی یاد کر کے آگے منتقل کیا ہے۔ اگر آپ اس زمانے کی تحریریں دیکھیں تو ان میں رسم الخط اتنا ڈیولپ نہیں ہے کہ جو کچھ آپ زبان سے بول رہے ہیں وہ پوری طرح الفاظ میں ادا ہو سکے۔ تو قرآن مجید کے انتقال ہی کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ لکھنے والے اسے لکھیں اور یاد کرنے والے یاد کریں۔ کوئی کم و بیش 1 صدی کے بعد یہ ہوا یا اس سے کچھ پہلے کہ جو کچھ بولا جا رہا تھا اس کو قرات کی صورت میں مصاحف پر ثبت کر دیا گیا، یعنی وہ اعراب اور علامتیں پیدا ہو گئیں یا پہلے سے موجود تھیں تو ذرا ڈیولپ ہو گئیں، تو یہ اہتمام کیا گیا کہ پھر وہ خود مصحف پر ثبت کر دی جائے۔ وہی مصحف ہے جو اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے، جس سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ یہ سب ہو گیا مسلمانوں نے اس روایت کو جاری رکھا۔ علماء حفظ کرتے رہے، کسی نے کچھ حصے حفظ کیے، کسی نے پورا قرآن حفظ کیا۔ پورے قرآن کی حفظ کی روایت پھر تراویح میں بڑی اہمیت اختیار کر گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بعد جب مسلمانوں نے یہ ایک عمومی رویہ اختیار کر لیا کہ رمضان میں قرآن ختم کرنا ہے، بلکہ 1 سے زیادہ قرآن بھی ختم ہونے لگ گئے، تو لوگ پڑھنے کے لیے اب نماز میں کھڑے ہوں گے تو مصحف ہاتھ میں پکڑنا کچھ موضوع نہیں سمجھتے تھے، تو زیادہ تر لوگ یاد کرتے۔
یہ روایت بھی اس وقت آپ کو نظر آ جاتی ہے. یعنی قرآن مجید جس طرح سفینوں میں محفوظ ہے اسی طرح سینوں میں بھی محفوظ ہے. تو یہ بڑی غیر معمولی روایت ہے، اس لیے کبھی اس کو تحقیر کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے. زمانہ کیا کروٹیں لے گا، اگرچہ اب وہ ذرائع پیدا ہو گئے ہیں کہ جس میں آپ کسی کتاب کی حفاظت 1000 پہلوؤں سے کر رہے ہیں. یعنی وہ اب بولی ہوئی موجود ہے، پڑھی ہوئی موجود ہے، اس میں انسان بھی درمیان سے نکل گیا ہے، ہر چیز کو آپ محفوظ کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال یہ بڑی پاکیزہ اور اہم روایت ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارا تعلق پیدا کرتی ہے. پھر بعض علماء کی جن کو قرآن پر کام کرنا ہے یہ ضرورت بھی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن ان کو یاد ہو. تو میرے نزدیک یہ روایت تو اپنی جگہ تاریخ بھی رکھتی ہے، ضرورت بھی اس کی ہے، رہے گی قیامت تک اور لوگ کرتے رہیں گے. لیکن بچوں کو قرآن مجید یاد کرانے کا جو ہمارے ہاں طریقہ اختیار کیا گیا، میں نے اس پر تنقید کی اور میں نے یہ کہا تھا کہ اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ماحول اچھا نہیں ہوتا، دوسرے یہ کہ بچے کی اپنی مرضی اس میں شامل نہیں ہوتی، اور جس طرح سے یہ قرآن یاد کرایا جاتا ہے اس میں اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ بچے بعد میں کتاب کے ساتھ گویا ایک طرح کی غیر متعلق سی صورتحال پیدا کر لیتے ہیں. اگر میں سادہ الفاظ میں اس کو بیان کروں، میں نے اس کے مفاسد دیکھے. تو یہ بڑی عمر میں لوگوں کو یاد کرنا چاہیے، اب بھی یاد کرنا چاہیے. یعنی جب وہ شعور کی عمر کو پہنچے، اسی طرح بچے ہیں 7, 8, 10 سال کی عمر میں اگر وہ اپنے شوق سے یاد کرنے کے لیے تیار ہیں یا آپ نے شوق دلایا اور ان کے اندر پیدا ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے. پھر یہ کہ اس میں یہ طے نہیں کر کے بیٹھ جانا چاہیے کہ بچے کو بھیجا ہے یا اس نے فیصلہ کیا ہے تو اب پورا ہی یاد کر کے آئے. اس کا دل لگا ہے بہت اچھی بات ہے، نہیں دل لگا ہے تو آپ کسی اور علم کی طرف اس کو ڈال دیجئے. ہمارے ہاں اس میں جو 2-3 چیزیں اختیار کی گئی ہیں، ایک تو بہت چھوٹے بچے، پھر یہ کہ ماحول اچھا نہیں جہاں پہ ان کو بھیجا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ خود ان کی اپنی شخصیت پر بھی اس کے برے اثرات ہوتے ہیں. تو اس لیے میرے نزدیک روایت تو بہت اچھی ہے لیکن اس میں بچوں کو پابند کرنے کی کیا وجہ ہے. ٹھیک ہے ہم صاحب. اچھا ہم صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں ایک جس کو آپ کہتے ہیں ایک رویہ بعض جدید پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے سامنے آتا ہے کہ وہ چیزوں کو محض ان کے اثرات اور میرٹ پر دیکھ کر فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ چیز قابل قبول ہے، یہ چیز قابل قبول نہیں ہے. لیکن انسان جس طرح آپ فرماتے ہیں ایک پیکر محسوس ہے، اس کی ایک نفسیات، اس کا ایک ماضی، اس کی ایک روایت، اس کی ایک تاریخ ہے. تو یہ جو حفظ کی روایت ہے یہ ہمارے کلچر کے اندر مثلا اگر بچے ہیں وہ تراویح پڑھا رہے ہیں، بڑے بوڑھے ان کے پیچھے کھڑے ہو کے سن رہے ہیں، خوشی بھی ہوتی ہے. پھر والدین میں یہ جذبہ کہ بچوں کو ہم نے اگر حفظ کرایا ہے تو ظاہری بات ہے بچوں پر دین کے لحاظ سے محنت کی، قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے. تو یہ جو نفسیاتی پہلو ملحق ہوتے ہیں بعض عملی اقدامات سے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو محض میرٹ ڈی میرٹ پہ دیکھ کے رد و قبول کرنا چاہیے، یا اس کے اندر جو ایک نفسیاتی پہلو ہے اس کو بھی ہمیں کسی صورت کا جائزہ لیتے ہوئے پیش نظر رکھنا چاہیے؟ یہ خود میرٹ ہے. یعنی انسان صرف ایک عقلی وجود نہیں ہے، وہ اپنے اندر بڑے نفسیاتی پہلو رکھتا ہے، چیزوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے، تعلق خاطر کا اظہار کرتا ہے. ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اپنا ہی تجربہ دیکھ لیں، کیا ہر وقت قرآن مجید کی تلاوت تدبر کے لیے کی جاتی ہے؟ تذکیر کے لیے بھی کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ ایک تعلق کے لیے بھی کی جاتی ہے. ایسے مواقع بھی پیش آتے ہیں کہ آپ کے اوپر کچھ احوال ہیں، آپ کچھ مصائب سے دوچار ہیں، کچھ نشیب و فراز ہے زندگی کے، تو آدمی دل کی تسلی کے لیے قرآن کھول کر پڑھنا یا اس کو سننا شروع کر دیتا ہے. تو اللہ کی کتاب کے الفاظ میں بھی ایک روحانیت ہے، ایک بڑی غیر معمولی قوت ہے جب ہم یہ خیال کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی زبان ہے، یہ ہمارے رب کا کلام ہے. ظاہر ہے کہ یہ چیز محض ترجمے سے تو نہیں نمایاں کی جا سکتی. تو اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اور انسان کے پورے وجود کو دین سے متعلق ہونا ہوتا ہے. یعنی دین میں سمجھنے کا عمل علم سے ہوگا، عقل سے ہوگا، لیکن اس کے بعد وہ میرے وجود کا حصہ بنتا ہے. یعنی میرے رشتوں میں ایک سب سے بڑے رشتے کا اضافہ ہوتا ہے. تو کیا میں اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے تعلق کو ہر وقت عقل کی میزان میں تولتا ہوں؟ عقلی لحاظ سے یہ بات طے ہو گئی کہ یہ رشتے ہیں، تو اسی طرح سے عقلی لحاظ سے میں نے اللہ کو پہچان لیا، میں بن دیکھے اس پر ایمان لے آیا، میں نے پیغمبروں کو قبول کر لیا. لیکن اب میرا ایک جذباتی رشتہ اس کے لازمی نتیجے کے طور پر پیدا ہوگا، وہ میرے پورے وجود کا رشتہ ہے. اس رشتے کا اظہار 1000 صورتوں میں ہوگا. یہ جو ہم کسی موقع پر کوئی نعت پڑھتے ہیں یا کسی موقع کے اوپر بعض اللہ تعالیٰ کی مدح میں کوئی چیز، حمد کی کوئی چیز کہتے ہیں، یہ سب انہی جذبات کا اظہار ہے. تو اس کو آپ انسانی زندگی سے الگ کر کے نہیں نکال سکتے، یہ ممکن نہیں ہے.
میں جس چیز پہ زور دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ بچوں کو توجہ دلائیے، لیکن اس معاملے میں نہ ان پر جبر کریں، نہ انہیں غلط ماحول میں بھیجیں، اور نہ اس کو کوئی جیسے کہ لوگوں نے بنا لیا ہوا ہے اپنی بخشش کا ذریعہ بنائیں۔ یعنی یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ بہت اچھے ماحول میں تعلق کا اظہار ہی ہونا چاہیے۔ تو اگر کوئی بچہ شوق سے سیکھنے کا رویہ اختیار کرتا ہے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ بڑا ہو کے سیکھ لے، اس عمر میں سیکھ لے کہ جس وقت اس نے قرآن مجید کو اپنے لیے ایک کتاب ہدایت کے طور پر قبول کر لیا ہے۔ بہت لوگ ہیں کہ جنہوں نے جوانی میں بلکہ ادھیڑ عمر میں قرآن مجید یاد کیا ہے، بعد میں یاد کر لے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ شعور کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تعلق خاطر کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بچے کے اوپر اس کو ٹھونسنے کا جو طریقہ ہمارے یہاں اختیار کر لیا گیا ہے، اور اس طرح کی روایتوں کی وجہ سے کہ معلوم نہیں کتنے لوگ اس سے بخشے جاتے ہیں، اس سے پوری طرح اجتناب کرنا چاہیے۔ بہت خطرناک بات ہے، اور موجودہ زمانے میں خاص طور پر بچوں کو قرآن مجید سے متنفر کر سکتی ہے۔ ٹھیک، اچھا قائم صاحب، جن لوگوں نے حفظ کی اس روایت کے اوپر تنقید کی اور کہا کہ اس کو اب بند ہونا چاہیے، اس کو بچوں کو حفظ کرانے کا سلسلہ جو ہے وہ روکنا چاہیے، انہوں نے ایک نقطہ یہ بھی اٹھایا کہ اس سے جو قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ایک رویہ ہے اس کا بھی خاتمہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے جواب میں جو ہمارے علماء ہیں ان کی طرف سے بات سامنے آئی کہ قرآن مجید سمجھنا، اس پر غور کرنا یہ یقینی طور پہ ضروری ہے، لیکن اس کے الفاظ کے ساتھ مناسبت، اس کو ویسے ہی بغیر سمجھے بھی تلاوت کرنا، یہ بھی ایک جس کو آپ کہتے ہیں باعث اجر چیز ہے۔ تو آپ عربی متن سے گویا اگر آپ اس کو نکال دیتے ہیں، محض تفہیم اور سمجھنے کو لے کر آتے ہیں قرآن کے معاملے میں، تو وہ جو خدا کی کتاب کے ساتھ ایک تعلق ہے وہ تو پھر آدمی ترجمہ بھی کسی کا پڑھ سکتا ہے، اس الفاظ کے ساتھ تو مناسبت نہیں رہے گی۔ نہیں، میرے خیال میں دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں۔ یعنی قرآن مجید اصلاً ہدایت کے لیے ہے، تدبر کیا جائے تو ہر آدمی کو کرنا ہے، لیکن اور ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ قرآن یاد بھی کرنا چاہیے، اس لیے کہ نماز پڑھنی ہے اس نے۔ خاص طور پر فجر کی نماز میں تو لمبی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ تہجد کی توفیق دے تو اس میں بھی ظاہرہ قرآن ہی پڑھا جاتا ہے۔ اس زمانے میں تو خیر ایسے ذرائع پیدا ہو گئے ہیں کہ آپ سن بھی سکتے ہیں، آپ مصحف بھی ہاتھ میں لے کے پڑھ سکتے ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی مانے نہیں، لیکن آدمی کا دل یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن اس کے سینے میں ہو۔ اصلی سوال یہ نہیں ہے، یہ ساری انسان کی ضرورتیں ہیں، یعنی تدبر کرنا یہ تو اس کے فرائض میں سے ہے، قرآن کو جاننا، سیکھنا، اس پر اس کی فلاح کا انحصار ہے، لیکن قرآن مجید کے الفاظ سے تعلق پیدا کرنا، اللہ کی کتاب کو آپ چومتے ہیں، اٹھاتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں، یہ ادب کے اظہار کے طریقے، یہ محبت کے اظہار کے طریقے، یہ بھی انسانی زندگی کا لازمہ ہے۔ اس لیے دونوں چیزیں اپنے اپنے محل اور موقع پر رہنی چاہیے، ترتیب نہیں الٹنی چاہیے۔ یعنی ہمارے ہاں ترتیب الٹی ہے، اس لیے اس پر کچھ تنقید ہوتی ہے کہ قرآن سمجھ کر پڑھنا ہے، قرآن سے ہدایت حاصل کرنی ہے، یہ مسئلہ ہی نہیں رہا ہمارے ہاں سرے سے، تو اس کو الٹ دینا چاہیے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، اس کے ساتھ یہ بھی ایک بڑا اہم پہلو ہے کہ لوگ یاد کر لیں، زیادہ یاد کر لیں، پورے قرآن کو حفظ کر لیں۔ تو اگر آپ ترتیب چیزوں کی صحیح رکھیں اور ہر چیز کو اس کا صحیح وزن دیں تو وہ قدر و قیمت پاتی ہے۔ جب آپ ترتیب الٹ دیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے تنقید بھی بعض موقعوں کے اوپر سخت کرنا پڑ جاتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں میرے نزدیک تھوڑی انتہا پسندانہ ہیں، ان کے اندر صحیح توازن یہ ہے کہ ہر بچے پر یہ واضح کیا جائے کہ اس کے اللہ کی کتاب کو پڑھنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کا ترجمہ اس کو سکھایا جائے، قرآن مجید سے ایک براہ راست تعلق اس کا پیدا ہو، پوری زندگی میں یہ قرآن ہمیشہ اس کے لیے اس طرح رہے کہ جب بھی کبھی اس کے ذہن میں کوئی خلجان پیدا ہو تو وہ اس کو نکال کر پڑھے اور اس سے ہدایت حاصل کرے۔ ہر مسلمان اپنی پوری زندگی میں کم سے کم ایک بار پورے قرآن مجید کو شروع سے لے کے آخر تک سمجھ کر پڑھ لے۔